بکھر گئے، وہ بجا طور پہ ہمارے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں. وہ تصویریں چیخ چیخ کے اس درد کا پتہ دے رہی ہیں جو کشمیر میں خون بہہ رہا ہے اور تکلیفیں ہیں، چاہے وہ ذہنی ہیں، جسمانی ہیں، چاہے وہ روحانی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین عکاس ہے یہ تصویری نمائش اس درد کی جو ہو تو کشمیر میں رہا ہے، لیکن ایک جسم کی طرح کہ جسم کے کسی ایک حصے کو اگر درد ہوتا ہے تو اس کا احساس تمام جسم محسوس کرتا ہے، اور اس کا احساس یہاں بھی کیا جا رہا ہے. آج ہم بہت نہ صرف کشمیر کے لیے رنجیدہ ہیں بلکہ پاکستان میں حال ہی میں پشاور میں پولیس لائنز میں جو دھماکہ ہوا اس کے نتیجے میں جو شہادتیں ہوئیں، جو دہشت گردوں اور پاکستان دشمنوں کے مذموم عزائم ہیں، جو انسانیت کے بھی یقیناً خلاف ہیں اور پاکستان کے بھی خلاف ہیں، اس نے ہم سب کو بہت رنجیدہ کیا ہوا ہے. بہرحال بھارت میں کشمیری بھائیوں پر بہنوں پر ظلم و ستم کی ایک لمبی اور انتہائی دردناک تاریخ ہے، جسے ہمارے غیرت مند کشمیری بہن بھائی گزشتہ کئی دہائیوں سے انتہائی بہادری اور جرت سے برداشت کر رہے ہیں اور اپنا سر نگوں نہیں کر رہے کسی ظلم کے سامنے، اپنے مقصد سے ہٹ نہیں رہے. اپنے حق راستے کو انہوں نے اپنے لیے چنا ہے اور اپنی وقتی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں کہ اگر جہد مسلسل سے ہی ایک بہترین مستقبل کی توقع کی جا سکتی ہے. اور عظیم لوگ ہمیشہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی موجودہ نسلیں آنے والی نسلوں کو بہتر دیکھنے کے لیے یہ قربانیاں دے رہی ہیں. بدقسمتی سے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کی اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہندوستان اور پاکستان کی 5 جنوری سن 1949 میں پاس ہونے والی قرارداد پر تاحال عمل درآمد کرانے میں بری طرح ناکام رہی ہیں. 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کی دفعات کو منسوخ کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو ان کے حق کے خود ارادیت سے محروم کرنے کا جو گھنانہ قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. پاکستان سمیت تمام مسلم امت نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے. عالمی اداروں اور اقوام عالم کی مظلوم کشمیری بھائیوں کے بنیادی انسانی حقوق کی سلبی پر مسلسل بے رخی اور مجرمانہ خاموشی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج بھی ہر کشمیری نوجوان مانگتا ہے اور مانگتا رہے گا. بلا شبہ طاقت کے نشے میں چور بھارت ان کی آواز بند نہیں کرا سکتا. کشمیری حریت پسند رہنماؤں مرحوم سید علی گیلانی، میر وائز، عمر فاروق، یاسین ملک سمیت سینکڑوں رہنماؤں نے اپنی ساری زندگی کشمیریوں کی حق خود ارادیت اور آزادی کی تحریک کو زندہ رکھنے میں گزاری. بلا شبہ کشمیری رہنماؤں اور آزادی کے متوالوں کی شہادتیں اس تحریک کو اپنے لہو سے سیراب کرتی رہی ہیں. برہان وانی اور ایسے لاکھوں جوانوں کی شہادت نے دنیا پر عیاں کر دیا ہے کہ کشمیر کسی صورت میں بھارت سے الحاق نہیں چاہتے. حریت رہنما یاسمین ملک کی گرفتاری قابل مذمت ہی نہیں بلکہ مجرمانہ فعل ہے. بھارت کے دنیا بھر میں جمہوریت اور آزادی رائے کا چیمپئن بننے کے دعوے جھوٹے اور کھوکھلے ہیں. حالیہ دنوں میں BBC کی مسلم اقلیتوں کے بارے میں مودی کی غاصبانہ پالیسیوں پر بننے والی دستاویزی فلم کو دیکھنے پر کشمیری طالب علموں پر جو سلوک کیا گیا اور ظلم و ستم کے نئے ریکارڈ قائم کیے گئے، اس نے ان کا پول کھول دیا. اس ایک دستاویزی فلم نے مودی کی RSS ذہنیت کا نہ صرف پول کھولا بلکہ ایشیا، مغرب اور دنیا بھر پہ اس کی مسلم دشمن سوچ اور متعصبانہ پالیسیوں